اسی طرح جذام، سیدنا سرید بن سوید سے مروی ہے کہ وفد ثقیف میں ایک شخص جذام کے مرض میں مبتلا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ تم واپس جاؤ، ہم نے تم سے بیعت کر لی ہے. جذام معلوم ہے نا کیا ہوتا ہے؟ کوڑ، لیپریسی جس کو کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ مڑ جاتے ہیں، اس پہ زخم وغیرہ ہوتے ہیں. اور السلام علیکم. یہ لیپریسی ہاسپٹل پنڈی ہے، اس میں گئی تھی. تو میرا بیٹا جو ڈاکٹر ہے وہ پہلے ادھر والنٹیئر کرتا رہا، جب بھی ابھی چھٹیوں میں آتا ہے ادھر جاتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں. پنڈی کا ایریا گلاس فیکٹری کے پتہ نہیں کون سا علاقہ کہلاتا ہے، اور اگر آپ جائیں تو وہ کافی ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، لیکن جیسے ہی ہاسپٹل کے اندر جائیں ایسا لگتا ہے آپ کسی یو کے میں یا کسی ایسی جگہ آ گئے. بہت بڑا اور صاف ستھرا ہاسپٹل ہے. 2 جرمن لیڈی ڈاکٹرز ہیں جو اس کو رن کر رہی ہیں. وہاں جا کے جو میں نے دیکھا اور سیکھا، وہاں پر ایسے پیشنٹس ہیں، وہ بتا رہی تھی ڈاکٹرز کے یہاں کے لوگوں کا یہ حال ہے. حالانکہ مسلمانوں کا نہیں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مریضوں کو داخل کرا کے ان کا نام بھی صحیح نہیں بتاتے، مطلب اپنا ایڈریس غلط لکھوا دیتے ہیں تاکہ ان سے رابطہ نہ کیا جائے. اور وہاں پر وہ پیشنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پری پارٹیشن سے پہلے کا یہ ہاسپٹل ہے اور بہت پرانے پیشنٹس بھی ہیں. اور میں نے ان پیشنٹس کو دیکھا ہے جس کے مطلب جھڑ جاتا ہے نا جسم کی انگلیاں، ڈی شیپ ہو جاتی ہیں بہت زیادہ. وہاں پہ جو ٹیکنیشین تھا سب سے پہلے میں اس کو ملی، جو ریسپشن پہ بندہ تھا، اس کا بھی جیسے ناک بھی بالکل فلیٹ ہوا تھا اور چہرے سے مطلب بہت عجیب سی اس کی لک تھی، لیکن اتنا بااخلاق انسان تھا وہ، کیونکہ وہ لیپریسی کا پیشنٹ تھا. پھر جب وہ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے اس کو ٹریننگ دے کے اپنے ہی ہاسپٹل میں جاب دے دی. وہ کہتی ہیں کہ لوگ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کو ڈس اون کر دیتے ہیں، اور وہ جو کرسچنز ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کا اخلاق ہونا چاہیے. پھر ٹیکنیشین تھا، اس کی 2-3 انگلیاں نہیں تھیں، اور اسی طرح اس کی ٹانگوں کی بھی ڈی شیپ تھا، تو وہ ایک سہارے سے چلتا تھا، لیکن اس کو ٹیکنیشین انہوں نے بنایا. جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کو جاب دی. اور اسی طرح جو تھوڑے پیشنٹ ہوتے ہیں، جیسے مثلا جس کو تھوڑی بیماری ہو، اس کو پھر وہ لوگ باہر کہیں نہ کہیں، جیسے میرے بھائی کی ورک شاپ ہے اس میں ایک انہوں نے رکھوایا. پھر الحمدللہ اس کو پیچھا کرتی رہی، دیکھتی رہی. لیکن یہ بیماری ایسی ہوتی ہے جو کہ انسان کو بہت زیادہ اندر سے توڑ دیتی ہے نا، کیونکہ ایسے لگتا ہے جیسے دوسرے کو بھی لگ جائے گی، اور اس کی جسم کی حالت چینج ہو جاتی ہے، ویسے نہیں رہتی، نہ شکل، نہ ہاتھ، نہ کچھ اور. اور پھر ایک چیز یہ بھی اس ہاسپٹل کی مجھے بہت اچھی لگی کہ انہوں نے ان پیشنٹس کے لیے پیچھے کی طرف، کیونکہ مسلمان ہیں سارے، اور ایک پورا ایریا ایسا بنا دیا کہ جو پیشنٹ ٹھیک ہو گئے اور جن کو لوگ نہیں آتے لینے یا ملنے، تو وہاں پر ان کو رہائش دی ہوئی ہے، مسجد ہے ان کی، اور وہ سب ایز اے فیملی رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ایک تکلیف دہ چیز ہے کہ ہم مسلمانوں کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے. السلام علیکم. بیماری لگنے کے حوالے سے ایک میرے ساتھ واقع ہوا کہ ہماری ایک عزیزہ کی ڈیتھ ہو گئی. ان کو یرخان تھا، اور ان کی ڈیتھ پتہ نہیں کس وقت ہوئی تھی، ہمیں بہت دیر سے پتہ چلا، لیکن سارا دن گزر گیا، ان کو نہلانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا کہ چونکہ ان کو ہیپاٹائٹس سی تھا شاید، تو یہ لگ جائے گا، تو کوئی ان کو نہلانے کے لیے نہیں آ رہا تھا. پھر دی اینڈ انہوں نے رات کو ہمیں کال کی کہ آپ اگر نہلا سکتی ہیں آ کے، میں اور میری بھابھی. لیکن اپنے ایمان کی کمزوری میں کئی مہینے یہ سوچتی رہی کہ مجھے ہو تو نہیں گیا یرخان، مثلا اثر تو نہیں آ رہا میرے اوپر. لوگوں نے اتنا کہہ کے اتنا دماغ پختہ کر دیا کہ ایسا ہوگا، اور مستقل مجھے لگتا رہا کہ بس یہ لگ تو جائے گی، نہلا تو رہے ہیں، یہ فرض ادا کر دے، لیکن یہ لگ جائے گی ہمیں. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ میں نے بچانا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل. اصل میں ایسی باتیں جو ہے یہ وہم سے بھی تعلق رکھتی ہیں، تو انسان کو وہم ہو جاتا ہے اور پھر وہم بیماری بن جاتا ہے. تو اس لیے اسلام نے اتنا ایمان کو پختہ کیا انسان کے کہ وہ پرامن طور پر اپنے جو بھی کام کاج ہیں ان کو کرتا رہے اور بہت سی فکر افکار سے جان چھڑائے. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیج دیا. یہ بھی احتیاط کے تقاضے میں سے تھا. اسی بارے میں ایک اور ارشاد ہے، فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جزامی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، یعنی اس کے ساتھ اس طرح مکس اپ نہ ہو، احتیاط لازم ہے. ایک اور موقع پر فرمایا کہ جزامی کی طرف زیادہ دیر تک مت دیکھو، کیونکہ بعض اوقات نگاہوں سے بھی کچھ اثرات انسان کے اندر آتے ہیں. پھر وہی بات ہے کہ وہم اور ایک خوف اور ایک ہم میں اگر انسان کے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ، جیسے بہن بتا رہی ہیں کہ وہ ان کو فکر رہی کئی مہینے تک کہ وہ کہیں ہیپاٹائٹس میں مبتلا نہ ہو جائیں. اس لیے انسان کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ تدبیریں بتائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان ایسے مواقع پر بہت وسوسے ڈالتا ہے انسان کے اندر. تو مجذوم سے دور رہنے کی جو ممانعت آئی ہے وہ اس لیے نہیں کہ ان کو نفرت کی جائے یا ان سے بھاگا جائے کہ ان سے کوئی تعلق ہی نہ ہو،
بیسیکلی یہ سد ذریعہ کے طور پر ہے. سد ذریعہ کا مطلب معلوم ہے نا, یعنی ایمان بچانا مقصود ہے یہاں, کہ کہیں یہ عقیدہ نہ بن جائے کہ اس سے بیماری لگی. لیکن احتیاط, تدابیر, توکل کے باوجود اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو پھر اس پر انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے مختلف چیزوں سے جو نقصان دہ ہوں, اور علاج کروانا چاہیے. اصل میں اللہ نے بیماریاں تو اتاری ہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. تو بیماری تو ہوگی, لیکن بیماری میں رویہ کیسا ہو, پھر اسی بات پر لاؤں کہ آپ کو غم, غصے, خوف, تکلیف, بیماری کے موقع پر ہم ریئیکٹ کس طرح کریں, کتنے شکوے شکایت کریں اور کتنا رونا دھونا کریں, اور کیا طریقہ اور کون سا اخلاق اور کون سی تدابیر اختیار کریں, تو یہ اس سے تعلق رکھتی ہے. جی ہاں, یہ جو ابھی فرحانہ آپ نے بتایا جس ہاسپٹل کا, وہاں پہ کالج کے زمانے میں ہم اکثر جاتے تھے ویسے ہی ان لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے. تو یہ جو حدیث ہے نا جس کے بارے میں ہے کہ جزامی کی طرف زیادہ دیر تک مت دیکھو, تو اس کا میں نے پریکٹیکلی وہ کیا ہے, کیونکہ جب ہم لوگ تو سامنے ہاسپٹل کی سائڈ پہ ہوتے تھے, جب انہوں پیچھے ایک دفعہ میں لے کے گئے, وہاں پہ ان کے چھوٹے بچے بھی تھے, اور پھر تو وہ مریض ہم سے تو بہت اچھی طرح ملتے تھے نا, اور بہت خوشی کے ساتھ, اور حالانکہ ایک جیسے تھا اس کا پورا فیس یہاں سے نہیں تھا. تو اب ہم ان کے سامنے جیسے بہت اچھی طرح ہم کوشش بھی کر رہے تھے, لیکن ایک نیچرلی انسان کے اندر جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا, تو وہ کئی دن تک حواس کے اوپر رہا. ابھی بھی میں سوچتی ہوں تو وہ حالانکہ 15 سال پرانی بات ہے, لیکن اس کا کام پہ بہت اثر پڑتا ہے پھر. جی جی, دوسری طرف سے بھی دیکھیے کہ جب آپ کسی کو اتنی دیر تک دیکھیں گے تو کیا ہوگا, وہ کہے گا کہ شاید آپ اس کو بیڈ لکس دے رہے ہیں, یا وہ کانشیس ہوگا, کیونکہ انسان کا دل نہیں چاہتا نا کہ ایسی حالت میں کوئی اس کو دیکھے. تو زیادہ دیر تک نہ دیکھنے کی اس میں دو طرفہ حکمت ہے. جی, یہ جس لیپروسی ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے, اس کے باہر گارڈز بھی ہوتے ہیں. وہ مریض کا بھی رویہ ہوتا ہے نا, ہر طرح کے مریض ہیں, کچھ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اپنی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر بھیک مانگنے کا بھی طریقہ یہ کہ دوسروں کو خوفزدہ کر کے, منہ کے آگے ہاتھ کر کے, اور اپنی اوپر سے سکن اتار کے دوسروں کے اوپر پھینکتے ہیں کہ تمہیں بھی یہ بیماری لگ جائے گی, ہمیں پیسے فوراً دو. ایکسپلائٹ کرتے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی بیماری اگر آ جائے تو پھر علاج بھی کرانا چاہیے. علاج کرانا منع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء, اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی دوا بھی اتاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو علاج کیا کرو, اللہ کے بندو علاج کیا کرو. اسامہ بن شریح کہتے ہیں کچھ بدوی آئے, انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہم علاج کر لیا کریں, ہمیں علاج کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا علاج کیا کرو, بلا شبہ اللہ عز و جل نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کی دوا پیدا کی ہے, سوائے ایک بیماری کے. وہ کون سی ہے؟ بڑھاپا. اس حدیث میں بڑھاپا ہے. غیر داء واحد الحرم, موت تو موت ہے نا, وہ بیماری تھوڑی ہے. پھر یہ کہ کوئی بیماری لا علاج نہیں. ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو زخمی ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو فلاں کے طبیب کو بلا کر اسے دکھاؤ. لوگوں نے اسے بلایا, وہ آیا تو لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا علاج اسے کچھ فائدہ دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ, اللہ نے زمین میں کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ رکھی. یہ الگ بات ہے کہ ہم جاہل ہیں, ہمیں پتہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی اتاری اس کی شفا بھی اتاری. جو جان لیتا ہے سو جان لیتا ہے, جو ناواقف رہتا ہے سو ناواقف رہتا ہے, جو جاہل ہے سو جاہل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی, علم بھی دیا, حکمت بھی دی. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور ان کا شکر گزار ہو. اللہ کو ایسے لوگ قطعاً پسند نہیں جو بے عقل رہیں, نہ سمجھ رہیں اور غور و فکر سے کام نہ لیں اور اپنے دماغ کو استعمال نہ کریں. قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل, ایسے لوگ جانوروں کی طرح, مویشیوں کی طرح, ان سے بھی گئے گزرے, ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. تو کسی انسان کے لیے سب سے بڑی بیماری جہالت ہے. جہالت امراض میں سب سے بڑا مرض ہے, لا علمی, نہ سمجھی. عام طور پر ہم
محنت سے بچنے کے لیے، محنت سے جی چرانے کے لیے کیا کہتے ہیں، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ میں کر نہیں سکوں گا. اس قسم کے منفی خیالات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نہ آپ علم کا حق ادا کرتے، جو سیکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں سیکھ پاتے، یا دوسروں کے بارے میں یہ زیوم کر لینا کہ یہ نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کے بارے میں بعض اوقات ہم ایسے کامنٹس دیتے رہتے ہیں، یہ تو بالکل بے وقوف ہے، اس کو نہیں سمجھ آئے گی، تم تو فیل ہی ہو کے رہو گے، تم نہیں کر سکتے. اللہ نے کسی کو اس طرح بے وقوف نہیں پیدا کیا، ہم خود ہی بے وقوف بنے رہتے ہیں. ٹھیک ہے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ذہنی کمزور ہو سکتے ہیں، بچپن سے کچھ لوگوں کو جیسے اور ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں تو ذہنی طور پر بھی کچھ لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں، وہ صاف پہچانے جاتے ہیں، وہ تو مکلف بھی نہیں. جو مجنون ہے یا کم عقل ہے وہ تو مکلف بھی نہیں. جس کو اللہ نے عقل دی ہے اور دنیاوی معاملات میں اس کی عقل بہت کام کرتی ہے، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہوتا ہے یا کوئی سمجھنے کی بات ہوتی ہے وہاں وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. تو یہ صرف اسکیپزم ہے اور یہ ایک جرم ہے. انسان کو مشکل کا مقابلہ کرنا چاہیے. جہالت کا علاج کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس میں تکلیف ہے، تو وہ تکلیف اٹھائیں گے تو اجر ملے گا نا. اس ریوارڈ کو یاد رکھیں جو طالب علم کے لیے ہے. علم کے راستے پہ چلنا جنت کے راستے پہ چلنا ہے، تو جنت کا راستہ مشکل راستہ ہے. تو علم حاصل کرنے کی مشقت سے بھاگے نہیں، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو. اور دین کا علم آپ کو کوئی بھی نفع مند علم حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت ان اشکر للہ. ہم نے لقمان کو بلا شبہ حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار بن جائے. تو مسنون علاج خواہ روحانی ہو یا جسمانی، اس کا اصل سورس اور منبع الہام اور وحی الہی ہے. وحی الہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سے علاج سکھائے گئے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کئی چیزوں کی سمجھ ڈال دیتا ہے. اور وہ کس کے دل میں ڈالتا ہے؟ جو دلچسپی لیتا ہے، جو شوق رکھتا ہے، جو محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرف اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے. یہ جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں ان میں سے میجورٹی کیا ہے کہ اچانک وہ آئیڈیا اللہ نے دل میں ڈال دی. لیکن ایک عام انسان کے دل میں وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ سائنٹسٹ کے دل میں کیوں ڈالا اللہ نے؟ کیونکہ محنت کر رہا تھا، وہ دن رات لگایا تھا اس میں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے، مشقت کریں گے، ہم ضرور انہیں راستہ دکھائیں گے. تو اصل کمی ہمارے پارٹ پہ ہوتی ہے، ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، نہ بیماریوں کا علاج ڈھونڈنے میں نہ اور مسائل کا. ہر شخص مسائل بتانے کے لیے تو بہت تیار ہے، بس وہ چاہتا ہے کوئی نہ کوئی مل جائے جو اس کو مسائل بتاتا رہے. وہ لیکن نہ اپنی عقل استعمال کریں گے اور نہ کچھ پڑھیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ لکھیں گے کہ وہ ان مسائل کا حل بھی کہیں سے پڑھ لیں. بہت سے مسائل آپ کے ایسے ہیں جن کا آلریڈی حل کتابوں میں موجود ہے، چونکہ آپ جاہل ہیں اس لیے آپ کو پتہ نہیں. اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ بس کوئی حلوہ پکا کے لے اور آپ کھا لیں، اور خود محنت نہیں کرنا چاہتے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پڑھیں، اپنے آپ کو عادی بنائیں اور مختلف طرح کی کتابیں پڑھیں، سمجھیں. اور ہر دینی مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں. تو ہم کبھی اس سے پوچھتے، کبھی اس سے فتویٰ شاپنگ کرتے رہتے ہیں، شاید یہ حلال کر دے یا وہ حلال کر دے. خود غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ ہم اپنا وقت اپنی ڈیزائرز کی تکمیل میں گزارنا چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں اور لوگ کچھ محنت کریں، کام کریں، اور ہمارا دل لگتا ہے، ہماری خواہشات، ہماری ڈیزائرز ہیں، ہم ان کے پیچھے چلیں. آج کی نوجوان نسل کیوں نکمی ہے، کیوں نہیں پڑھ پا رہی؟ میجورٹی کا حال یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہر ہاتھ میں موبائل ہے، قرآن کی بجائے موبائل ہر ہاتھ میں ہے، ہر دل خواہشات سے بھرا ہوا ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو جب کوئی قوم خواہشات کے پیچھے چل پڑتی ہے اور محنت مشقت چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ کہیں کی بھی نہیں ہوتی، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے لیے بھی ایک بوجھ ہوتی. تو اگر آپ ینگ ہوتے ہوئے بیمار ہیں یا مسائل میں گھرے ہوئے ہیں تو پھر اس کے حل کے لیے خود کچھ ہاتھ پاؤں ماریے، کوشش کیجیے. اور جب آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بھی آسان کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے. جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے وہ تندرست ہو جاتا ہے. اب علاج کے لیے ویسے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، دوا لیں گے، لیکن کچھ قدرتی غذاؤں سے علاج، اس بارے میں پہلے بھی کچھ بات ہوئی تھی. قدرتی غذاؤں سے علاج، کچھ چیزیں میں دوبارہ کچھ نئی اور کچھ پہلے والی دہرا دیتی ہوں تاکہ ہم سب سے پہلے آغاز کہاں سے کریں؟ اپنے مزاج کو سمجھیں، اپنی بیماری کو سمجھیں، اپنے بلڈ گروپ کو جانیں اور صحیح غذا کا استعمال شروع کریں. پھر پرہیز کریں. اس کے بعد کیا کریں؟ احتیاط برتیں. ٹھیک ہے، یعنی پہلا حصہ پرہیز کا تھا
اور یہ جو مجزوم اور یہ طاعون اور یہ ساری بیماریوں سے احتیاط برتنے کا، اور پھر صرف بیماریاں نہیں بلکہ سردی گرمی سے بھی احتیاط برتنا، اور اب صحیح غذا کا استعمال. تو اگلا حصہ کیا ہے؟ صحیح غذا کا استعمال. تو اسلام مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو قدرتی غذاؤں سے بھی علاج بتاتا ہے، جن کو ہم عام طور پر دیسی طریقے، گھریلو نسخے کہتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز شہد ہے، ٹاپ آف دا لسٹ، جس کے بارے میں خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا؟ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی دوا میں کوئی خیر ہے تو وہ شہد کے ایک گھونٹ میں. تو شہد چمچ سے کھانے کے بجائے اس کو ڈرنک کرنا چاہیے. شربت عسل، شربہ یعنی جیسے گلاس یا باٹل میں شہد ہے تو اس کو پیئیں، اور ایک گھونٹ یعنی ایک ماؤتھ فل، ٹھیک ہے. اور اس کو آپ عادتاً ہفتے میں ایک دفعہ پی سکتے ہیں، دن میں تھوڑا سا پی سکتے ہیں، مہینے میں پی سکتے ہیں، لیکن حسب ضرورت اور حسب مزاج. کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں دے گا زیادہ اس کو لیں گے. یعنی کسی بھی چیز کو شفا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر سب کچھ چھوڑ کے وہی کھاتے رہیں ہر وقت. تو کلو وشربو ولا تسرفو، اسراف اس میں بھی نہیں ہوگا خواہ وہ شفا ہی کیوں نہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ شہد جو ہے یہ پاکیزہ رس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، اور جس پھول پتی یا پتے پہ بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے، یعنی چیزوں کو نقصان بھی نہیں دیتی. کچھ لوگ تو جہاں سے گزر جائیں وہیں کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ دیں گے، اس چیز کو دھکا دے دیں گے، کہیں ٹھوکر لگائیں گے، کہیں کوئی توڑ پھوڑ دیں گے، کہیں کچھ لکھ ہی آئیں گے اور کچھ نہیں تو دیواریں ہی خراب کر دیں گے، کہیں گندے ہاتھ مل دیں گے، کہیں اور داغ دھبے لگا دیں گے. لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا، نہ وہ گندی چیز پسند کرتا ہے، نہ گندگی پہ بیٹھتا ہے اور نہ گندگی پھیلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد پینے میں، پچنے لگانے میں، کپنگ ہجامہ، آگ سے داغ لگانے میں، اور میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں، آگ سے علاج مت کرو. ایک اور روایت میں ہے مجھے داغنا پسند نہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پیٹ کی خرابی میں بھی شہد تجویز کیا تھا. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے. آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ، یعنی شہد کا پینا خالص بھی ہو سکتا ہے اور اس کو پانی میں ملا کے پینا بھی مراد ہو سکتا. دوسری مرتبہ پھر وہ آ گیا تو آپ نے اسے پھر شہد پلانے کے لیے کہا. تیسری مرتبہ آیا تو آپ نے فرمایا شہد پلاؤ. اس نے کہا میں نے ایسا ہی کیا لیکن کوئی شفا نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے پھر شہد پلاؤ. چنانچہ اس نے پھر شہد پلا اور وہ اسی سے تندرست ہو. پہلے وہ ڈیٹاکس ہو رہا تھا اور اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز ہے کھجور. جادو اور زہر کے علاج کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اجوا کھجور تجویز فرمائی. فرمایا جو کہ صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے اس دن کوئی زہر یا جادو اس پر اثر نہیں کرے گا. مثلاً آپ کسی ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں جس سے آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ آپ پہ جادو کر دے گا. کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں نا کہ جو ان کے گھر جاتا ہے جو ان سے ملتا ہے وہ اس پہ جادو کرتے ہیں. تو 7 کھجوریں کھا کے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا جنت کے پھلوں میں سے ہے اور اس میں زہر کے لیے شفا ہے. مثلاً آپ نے کوئی ایسی دوائیاں کھا لی ہیں جو زہر ہیں تو پھر اس کا تدارک کس سے کریں؟ کھجور کھانے سے. وہ آپ کا زہر دور کر دے گا، نہیں ڈیٹاکس کر دے گا آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالیہ کی اجوا میں شفا ہے، علاقے کا نام ہے، یا نہار منہ اجوا کھجور کا استعمال زہروں کا تریاق ہے، یعنی ٹھیک کرتا ہے اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کھجور برنی ہے، برنی کھجور کا نام ہے، وہ بیماری کو دور کرتی ہے اور خود اس میں کوئی بیماری نہیں، یعنی طیب کھانا ہے. دوسری چیز ہے جو، بارلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیا، سالن، ستو اور روٹی کی شکل میں جو استعمال فرمائے. دلیا بھی بنایا، سالن بھی، ستو بھی اس کے، اور روٹی بھی بنا کے، یعنی کئی شیپ ہو سکتی. ریسیپیز تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. دلیا جو باریک کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد شہد سے میٹھا کر کے استعمال کیا جاتا ہے. اسے تلبینہ یا حریرہ بھی کہتے ہیں. بیماری میں اور بیماری کے بعد کی کمزوری، تھکن اور پریشانی دور کرنے کے لیے جو کا استعمال طب نبوی میں قابل ذکر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے اگر کسی کو بخار ہو جاتا تو آپ دلیا بنانے کا حکم دیتے. جب وہ تیار ہو جاتا تو اسے کھانے کا حکم دیتے.
فرماتے کہ یہ غمگین آدمی کے دل کو تقویت پہنچاتا ہے، ڈپریشن کا علاج بھی ہے، اور بیمار آدمی کے دل کی پریشانیوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی عورت اپنے چہرے سے میل کچیل کو پانی کے ذریعے دور کرتی ہے. یعنی عورتیں چہرے کے بارے میں زیادہ کانشیس ہوتی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی انسان کو صاف کرنے والی غذا ہے. تو پھر آپ نے دوبارہ بھی کبھی بنایا کہ ایک دفعہ ہی ختم؟ کیوں نہیں بنا سکتے ہاسٹل میں؟ بالکل بنا سکتے ہیں. اچھا قول ہے. شہد کے علاوہ ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے علاوہ ہر کڑوی چیز میں شفا ہے. یہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں نا جو اللہ تعالیٰ دلوں پہ القاء کر دیتا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. سید عائشہ بیمار کے لیے تلبینہ کا حکم دیتی. دیکھیں تلبینہ بنانے میں دیر کتنی لگتی. آپ کہتے ہیں ہاسٹل میں نہیں بنا سکتے، مجھے پتا چلا آپ لوگ نوڈلز بناتے رہتے ہیں. تو جو نوڈل بنا سکتا ہے وہ دلیا بھی بنا سکتا ہے. آپ جو گھر سے بھون کے لے آئیں اور اس کو تھوڑے سا بوائلڈ واٹر میں تھوڑا سا ملا کے اوپر سے شہد تھوڑا ڈال کے کھا لیں، بہترین ناشتہ ہے. سید عائشہ بیمار کے لیے تلبینہ کو حکم دیتی اور اس کے لیے بھی جسے کسی کے مرنے کا رنج ہوتا. یعنی حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق، اس تلقین کے مطابق کیا کرتی؟ جہاں فوتگی ہوتی وہاں یہ بنانے کا حکم دیتی اور کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ بیمار کے دل کو تسکین دیتا ہے اور بعض رنج بھی کم کر دیتا ہے. تو جو لوگ ہوم سک ہو وہ تلبینہ کھانا شروع کریں. عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی عادت تھی کہ جب ان کے عزیزوں میں سے کسی کی وفات ہو جاتی عورتیں جمع ہو جاتی پھر چلی جاتی، مگر گھر والے اور خاص خاص عزیز رہ جاتے تو ان کے حکم سے یعنی حضرت عائشہ کے حکم سے تلبینہ کی ایک ہانڈی پکائی جاتی، پھر سرید بنوا کر تلبینہ اس پر ڈلواتی اور عورتوں سے کہتی سکھاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے اور اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے. تو سرید کیا ہوتا ہے؟ شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر پکانا، جسے اوگرا بھی کہتے ہیں. کسی کو پتا اوگرا کیا ہوتا ہے؟ اوکے، یہ کہتی ہے کہ مٹی کی ہانڈی میں اسپیشل قسم کا کدو بنتا ہے تو اوگرا کہلاتا ہے. دیکھیے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بچوں کا کھانا پھینکتے نہیں تھے. ہم تو بہت ماڈرن ہو گئے نا تو کھانا ضائع کر دیتے. اچھا مثلا کچھ کمیونٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر رات کو چاول بچ جائیں تو وہ اگلے دن مرچ مسالہ لہسن نمک اور ڈال کے ان چاولوں کو بھون کے کھچڑی بنا لیتے ہیں تو وہ پچھلے دن سے بھی زیادہ لذیذ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ چاولوں کی بھجیا سی بنا لیتے ہیں. اب آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہے. اچھا اسی طرح کچھ لوگ اگر سالن بچ جائے اور روٹی بھی بچ جائے تو روٹی توڑ کے اس کے اندر ڈال کے پکا لیتے ہیں. اس کو اوگرا کہتے ہیں پنجابی میں. ٹھیک، اور عربی میں اس کو سرید کہتے ہیں. عربوں میں تو بہت مشہور ہے یہ کھانا. وہ کتنا مزے کا بنتا ہے نا. یس، یہاں تو وہ سلو کوکر نہیں ہوتے نا. تو جب میں کینیڈا میں تھی تو سلو کوکر ہوتا تھا نا، تو میں تو پڑھنا بھی ہوتا تھا اور ساتھ تھوڑی بہت کوکنگ کا، تو ساتھ ہی اس میں ناپ کے پانی ناپ کے چاول رکھ کے بند کیے، اور اگر چاول بچ گئے تو سالن بچ گئے تو اس میں ڈال کے مزید پھر اس کو ایک اور دم دے دیا. تو وہ پہلے سے بھی زیادہ فریش اور سافٹ اور ویل کوکڈ اور بہت انرجی دینے والا بن جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر یہ خواتین کو آتی ہوں تو گھر کا بجٹ بہت لمٹس میں رہ سکتا ہے. ابھی لوگوں کے خرچے کیوں نہیں پورے ہوتے؟ کیونکہ انہوں نے کوئی کپڑا خود سینا نہیں. ادڑ جائے تو اس کو مرمت نہیں کرنا آئے گا. کھانا بچ جائے تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کو سنبھالنا نہیں آئے گا. تو نتیجہ کیا ہے؟ بس چیزیں پھینکی جا رہی، ضائع کی جا رہی ہیں، اور پھر کہتے ہیں پورا نہیں ہو رہا. کیونکہ جو لوگ مال ضائع کرتے ہیں نا، ان کے پاس کنویں بھی ہونا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتے ہیں کیونکہ وہ اسراف کرتے ہیں، وہ ضائع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اقتصاد پسند ہے، درمیانہ روی. چاہے آپ دریا کے کنارے بیٹھے تب بھی جتنا ضرورت ہے اتنے پانی سے وضو کرو. تو یہ بخل نہیں ہے. ہمارے ہاں اس کو کنجوسی بتایا جاتا ہے، ضرورت کے مطابق استعمال کرنا، جبکہ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی اور فرماتی ہیں کہ اگرچہ وہ مریض کو ناپسند ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا ہے. مریض دلیا نہیں کھانا چاہتا نا، کھچڑی نہیں کھانا چاہتا، لیکن اس کے لیے فائدہ مند ہے.
کلونجی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سیاہ دانے میں یعنی کلونجی میں سام یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ خالد بن سعد نے بیان کیا کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ غالب بن ابجر بھی تھے، وہ راستے میں بیمار پڑ گئے، ہم مدینہ واپس آئے، اس وقت وہ بیماری تھے۔ ابن ابی عتیق ان کی عادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ تم پر ان کالے دانوں کا استعمال لازم ہے، اس کے 5 یا 7 دانے لے کر پیس لو، پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف یعنی ایک طرف سے قطرہ قطرہ ٹپکاؤ، کیونکہ حضرت عائشہ نے مجھ سے بیان کیا ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے سام کے۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا موت، یعنی کلونجی کا تیل یا کلونجی کو پیس کے اس میں تیل ملا کے اگر ناک میں ڈالا جائے تو میگرین اور بہت سے سر درد اور کئی اور بیماریوں کا علاج ہے، کیونکہ وہ بلاکیجز کھولتا ہے نا، تو اس سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ناک میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے، اور جو جن وغیرہ نکالتے ہیں وہ بھی ناک میں ڈالتے ہیں، یہ پھر آنکھوں سے بہت آنسو آتے ہیں۔ اب اس میں بھی احتیاط برتیے، پھر اپنے مزاج کو دیکھیے اور اس کے مطابق ڈوز کم یا زیادہ کیجیے، یہ نہ ہو کہ کھانے کا چمچ بھر کے کلونجی تیل پی لیں روز، تو اس سے بیمار ہو سکتے ہیں۔ آب زمزم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، یہ کھانے کا کھانا بیماری سے شفا ہے، تو اس کو بھی شفا کی نیت سے پئیں۔ بابرکت پانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی بابرکت اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے۔ زمزم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی شامل ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے، ہم نے ڈول کھینچ کر پانی نکالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور اس ڈول میں کلی کی، پھر ہم نے وہ ڈول زمزم کے کنویں میں واپس انڈیل دیا تاکہ سارے کے اندر شامل ہو جائے۔ پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم زمزم کو شبع یعنی سیر کرنے والا کہتے ہیں، یعنی اسے پی کے تسکین ہو جاتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے اس کو بہترین معاون پاتے تھے، یعنی ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ عام پانی بھی بہت اچھا، پانی صاف کرنے والا ہے، لیکن پینا احتیاط کے ساتھ ہی چاہیے، بہت زیادہ مت پینا شروع کریں، جتنا آپ کا جسم برداشت کر سکتا ہے اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں، گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں۔ پھر بخار وغیرہ میں خصوصاً پانی مریض کے اوپر بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جس میں ان کی وفات ہوئی جب شدت اختیار کر گئی تو انہوں نے فرمایا 7 مشقیں پانی کی لاؤ جن کے منہ نہ کھولے گئے ہوں، یعنی پوری بھری ہوئی ہوں، اور وہ سب مجھ پہ بہاؤ تاکہ میں لوگوں کو کچھ عہد و نصیحت کی بات کروں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ کے ٹب میں بٹھایا گیا اور اوپر مشقیں ڈالنے شروع کی گئی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ بس کر دیں۔ پھر آپ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے باہر نکلے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو کے بچے ہوئے پانی سے بے ہوش کو ہوش میں لانا بھی مسنون ہے، اور خصوصاً اگر کسی کو نظر لگ گئی ہو تو اس کو وضو کروا کے اس کے پانی سے مریض کے اوپر چھینٹے ڈالنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے۔ پھر بخار دوزخ کی بھاپ ہے، فرمایا اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپنجنگ کرتے ہیں اور پانی کی پٹیاں لگاتے ہیں ماتھے وغیرہ پر۔ جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو سلمہ تک پیدل چل کر میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا مجھ پر بے ہوشی تاری تو آپ نے پانی منگوایا، وضو کر کے اس کا پانی مجھ پہ چھڑکا تو میں ہوش میں آ گیا۔ طریقہ پتہ چلا؟ کوئی بے ہوش ہو تو کیا کرے؟ وضو کرے، پانی اکٹھا کرے اور اس پانی میں سے چھینٹا مارے مریض پر۔ پھر ہے مہندی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی زخم ہوتا یا پھنسی وغیرہ نکلتی تو اس جگہ مہندی رکھنے کا حکم دیتے، یعنی بھگو کے اس کا لیپ کر دیتے۔ ابو رافع کی بیوی کہتی ہے جب ہم میں سے کسی کے سر میں تکلیف ہوتی تو آپ فرماتے جاؤ سینگی لگواؤ یعنی حجامہ کراؤ، اور ٹانگ میں تکلیف ہوتے تو فرماتے جاؤ اس پر مہندی لگاؤ، بس اگر کسی خاص حصے میں درد ہے تو اس جگہ پر بھی مہندی لگائی جا سکتی۔ سنا مکی اور سنوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا اور سنوت اپناؤ، اس میں سام کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سام کیا؟ فرمایا موت۔ کھمبی، کھمبی کس کو کہتے ہیں؟ مشروم۔ مشروم کی شکل کس سے ملتی ہے؟ آنکھ کے ڈیلے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھمبی من کی اس قسم میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل فرمایا، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اگر آپ کھمبی کے وہ دیکھیں نا وہ مشروم ثابت، ہم تو عام طور کٹے ہوئے دیکھتے ہیں نا،
تو اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈیلے کی شکل میں پھر پیچھے اسی طرح جیسے آنکھ کے اندر کا حصہ ہوتا ہے، تو آنکھ کے لیے اس میں شفا ہے اس کے پانی میں. پھر پچھنے سے علاج، کپنگ، حجامہ، سینگی لگوانا، یعنی یہ خون نکالنے کے مختلف طریقے. جابر بن عبداللہ نے مقنے کی عیادت کی جو تابی تھے. پھر کہا میں تمہارے پاس سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم پچھنے نہ لگواؤ، میں تمہارا علاج کرا کے جاؤں گا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پچھنے میں شفا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کوئی دوا مفید ہے تو وہ شہد کا پینا، پچھنے لگانا یا آگ سے داغ لگانا، اور مجھے آگ سے داغ لگانا پسند نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ سینگی لگوانا ہے اور عود ہندی کا استعمال کرنا ہے. القسط البحری، القسط البحری. لاسٹ ٹائم جب میں سعودی عرب میں گئی ہوں تو وہاں میں کسی سے حجامہ کروانے کے لیے گئی تو انہوں نے القسط البحری بھی رکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ دونوں کام کرتے ہیں. اور قسط جو ہے خاص طور پر گلے کی بیماریاں اور جو استما اور اس طرح کی جو تکلیفیں، سانس کی بیماری، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور وائٹ سا صفوف ہوتا ہے، ڈبیوں میں بند کر کے وہ دیتے ہیں. اصل شکل چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی سی ہوتی ہے، اس کو پیس لیتے ہیں اور اس کو کھایا بھی جاتا ہے اور اس کو تیل وغیرہ میں ڈال کے لگایا بھی جاتا ہے درد کے مقام پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی میں گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سینگی لگانے کا حکم فرمائیے. سینگی کا لفظ سینگ سے ہے. پہلے اس طرح کے سوفسٹیکیٹڈ کپس نہیں ہوتے تھے تو جو جانوروں کے ہارن ہوتے ہیں یہ سینگ، اس سے خون چوس کر نکالا جاتا. اب بھی ایسے طریقے موجود ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اور روزے کی حالت میں سینگی لگوائی. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اپنے سر میں سینگی لگوائی. یہ درد سر کی وجہ سے آپ نے لگوائی تھی. ایک خاص جگہ پر آپ گئے تھے تو وہاں سے آپ کو یہ درد شروع ہوا تھا اس کے گھاٹ پر. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے سر میں سینگی لگوائی آدھے سر کے درد کی وجہ سے جو آپ کو ہو گیا تھا. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت زہر ملا کے پیش کیا. آپ نے اس میں سے کھا لیا. اس کے بعد آپ کو جب اس کے اثرات محسوس ہونے لگتے آپ سینگی لگوا لیتے. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب مرض زیادہ ہونے لگے تو انسان اپنے جسم سے زہریلا خون نکلوا دے. ایک مرتبہ آپ سفر پر روانہ ہوئے، احرام باندھ لیا تو آپ کو کچھ اثرات محسوس ہوئے، آپ نے اسی وقت سینگی لگوا لی. لیکن سینگی لگوانے کی جگہ ہیں، کچھ سننا پوائنٹس ہیں اور کچھ بیماری کی جگہ پر بھی لگائی جا سکتی. یعنی عام طور پر جس کو کوئی خاص بیماری نہ ہو وہ صرف مسنون جگہوں پر لگوائے، دو کندھوں کے بیچ میں. لیکن ادروائز جہاں تکلیف ہو براہ راست اس جگہ بھی لگوائی جا سکتی، جیسے سر پہ. عبداللہ بن بحینہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے راستے میں مقام لحی جمل میں اپنے سر کے بیچ میں سینگی لگوائی. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں سینگی لگواتے اور اسے ام مغیث کہتے. مغیث کے معنی مددگار، فریاد رس. ام مغیث کے معنی کیا؟ مددگار کی ماں. یعنی آپ وضاحت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ بہت مددگار چیز ہے، اٹس ہیلپ فل، اٹس ہینڈی. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سینگی لگوائی، گردن کی دونوں جانب یعنی یہاں کندھوں کے پاس، رگوں پر اور کندھوں کے درمیان. یہ 3 جگہ جو ہے یہاں ان کو مسنون پوائنٹس کہتے ہیں. پھر سرین پر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موچ آنے کی وجہ سے اپنی سرین پہ سینگی لگوائی. پاؤں کی پشت پر انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اپنے پاؤں کی پشت پر تکلیف کی وجہ سے سینگی لگوائی. جابر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پر گر پڑے، اس سے آپ کے پاؤں کا جوڑ متاثر ہو گیا، یعنی ہڈی ہل گئی، تو آپ نے موچ کی وجہ سے سینگی لگوائی. مسل پول ہو گئے یا جو بھی تکلیف ہوئی آپ نے اس پر بھی حجامہ کروایا. یعنی چوٹ لگنے پر بھی حجامہ کرایا جا سکتا ہے. کبھی بل پڑ جاتا ہے نا، یا کبھی موچ آ جاتی، یا ویسے ہی سر درد شروع ہو جاتی، کوئی بھی اور تکلیف، یا طبیعت کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی، تو ان سب چیزوں کے لیے یہ بہترین علاج ہے. لیکن غلط جگہ سینگی نہیں لگوانی چاہیے. یعنی شوق میں کہ وہ سر پہ لگوا رہا میرے بھی لگا دو. معمر کہتے ہیں میں نے سینگی لگوائی تو میرا حافظہ جاتا رہا، یہاں تک کہ مجھے نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے میں بھی لقمہ دینا پڑتا تھا. اور انہوں نے اپنی کھوپڑی پر غلط جگہ پر سینگی لگوائی تھی. تو اس لیے ہر ایک کو ہر جگہ نہیں لگوا لینی چاہیے، ٹھیک ہے. اور نقالی میں تو ویسے ہی کوئی کام نہ کرے، اوریجنل کام ہونے چاہیے. دیکھا دیکھی بھیڑ چال جانا یہ سب سے خطرناک بیماری ہے. آپ کچھ کہہ رہے؟ اپنی کپنگ خود بھی کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ڈرائی کپنگ بھی کر سکتے ہیں آپ.
بہترین دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاند کی 17, 19 اور 21 تاریخ کو سینگی لگوائے اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے چاند کا 17واں, 19واں اور 21واں دن ہے. میں معراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرا اس نے ہی کہا کہ اے محمد سینگی لگوانے کا اہتمام ضرور کرنا. تو جس نے ابھی تک نہیں لگوائی وہ سب لگوا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ برکت دے جمعرات کو سینگی لگوایا کرو اور کوشش کرو کہ بدھ, جمعہ, ہفتہ اور اتوار کے روز سینگی مت لگوانا اور پیر اور منگل کو سینگی لگوایا کرو, اس لیے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی اور بدھ کے روز ان کو آزمائش میں مبتلا کیا. ٹھیک ہے. کوڑ اور پلبہری بھی بدھ کے دن یا رات کو ظاہر ہوتی ہے. یہ جو ابھی جزام کی بات تھی نا, تو اس بیماری کے اترنے کا دن بھی کون سا ہے؟ بدھ. ہم عام طور پہ کہتے ہیں بدھ کم سدھ, جبکہ یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ بدھ کے دن یہ تکلیفیں ظاہر ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہار منہ سینگی لگوانا بہتر ہے, خالی پیٹ, اور اس میں شفا ہے اور برکت ہے. یہ عقل بڑھاتا ہے اور حافظہ تیز کرتا ہے. ادروائز کسی بھی وقت لگوائی جا سکتی بیماری کی صورت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بھی پچنے لگوائے. ابن عمر روزے کی حالت میں سینگی لگواتے لیکن بعد میں اسے ترک کر دیا اور رات میں سینگی لگوانے لگے. یعنی اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کے مزاج کو کیا سوٹ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے, یہ کیا ہوگا, بی پی ہائی ہو, وہ سینگی لگوائے, کیونکہ خون کے جوش مارنے سے آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے. جی حدیث میں آتا ہے کئی لوگوں کو وہ ہو جاتا ہے نا, سٹروک ہو جاتا ہے یا ان کے جو برین ہیمریج ہو جاتا ہے, اس کی بھی بنیادی وجہ ایک دم بی پی کا شوٹ کرنا ہوتا ہے. تو جب کبھی ایسا محسوس ہو تو ہلکی پھلکی بھی اگر سینگی لگوا لیں گے تو خون کا جو جوش ہے وہ ختم ہو جائے گا. نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر نے کہا اے نافع میرے خون میں حدت پیدا ہو گئی ہے, اس لیے کوئی پچنے لگانے والا تلاش کرو, اگر ہو سکے تو نرم خو آدمی لانا. عمر رسیدہ بوڑھا یا کمسن بچہ نہ لانا, ان سے نہیں لگوانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے ہی طبیب بن کر علاج کرے اور طب اور علاج معالجے میں مشہور نہ ہو تو وہ ذمہ دار ہے. یعنی اناڑی سے علاج مت کرائیں, اپنی غلطی. اب یہ ہے کہ عورت کس سے سینگی لگوائے, عورت سے ہی لگوائے. ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینگی لگوانے کی اجازت چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو حکم دیا کہ انہیں سینگی لگائے. راوی نے کہا میرا خیال ہے کہ جابر نے بتایا وہ ان کا رضائی بھائی یا نابالغ لڑکا تھا, لیکن اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر انسان مرد ڈاکٹر سے بھی علاج کروا سکتا ہے. پھر گائے کا دودھ اور گھی میں بھی علاج ہے. لوگ تو گھی سے بچتے ہیں, حالانکہ گھی بہت سی بیماریوں کو دور کرنے والا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں چھوڑی جس کا علاج نہ ہو, لہٰذا تم گائے کے دودھ کو اپنے اوپر لازم کر لو, کیونکہ وہ ہر درخت سے چارہ حاصل کرتی ہے. یعنی جو گھوم پھر کے کھانے والے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں دودھ دینے میں. گھوم پھر کے جو چارہ کھاتے ہیں جانور جیسے بکریاں وغیرہ ہے تو ان کا دودھ زیادہ صحت مند ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دودھ شفا ہے اور اس کا گھی دوا ہے اور اس کا گوشت بیماری ہے. بیف جو ہے یعنی وہ صحت مند گوشت نہیں. حجاز میں چونکہ خشکی ہوتی ہے, خشک علاقہ ہے, اور گائے کے گوشت میں بھی خشکی ہوتی ہے تو اس کے گھی اور دودھ میں رطوبت ہوتی, تو اس لیے آپ نے اس علاقے کے لوگوں کے لیے خاص طور پر گوشت کو بیماری اور دودھ اور گھی کو شفا قرار دیا, کیونکہ ڈیزرٹ میں ڈرائینس ہوتی ہے. لیکن پھر بات یہی ہے کہ اس کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کس زمین پہ رہتے ہیں اور کہاں کون سی چیز آپ کو سوٹ کرے گی. موسم کے اعتبار سے بھی چیزیں, مثلا اگر آپ سخت سردی کے موسم میں ستو پینے لگے گھول کے تو مشکل ہو جائے گی. حضرت عائشہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے شہادت کی انگلی زمین پر لگا کر یہ دعا پڑھتے اللہ کے نام کی مدد سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ, تاکہ ہمارا مریض ہمارے رب کے حکم سے شفا پائے. یعنی درد وغیرہ کو اس مٹی کے ساتھ بھی, تو مٹی میں بھی ایک طرح سے علاج ہے. پہلے تو بچے مٹی میں کھیلتے تھے تو بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے تھے, اب ہم مٹی سے بچا کر سمجھتے ہیں کہ علاج ان کا کر رہے ہیں یا ان کو صحت مند رکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرق النساء سے شفا حاصل کرنے کے لیے جنگلی بکری کی ران کے اوپر والے کمر سے متصل حصے کو, یعنی کہ جو گوشت ہے اس کو پگھلایا جائے, پھر اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور مریض نہار منہ 3 دن یعنی ہر روز ایک حصہ پیے. اور یہ علاج کسی نے کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ صحت یاب ہوئی. کس طرح, یعنی جس حصے میں تکلیف ہے نا ٹانگ کے, تو جنگلی بکری جو ہے اس کے ٹانگ کے اسی حصے کو خوب اس کا سوپ بنا لیا جائے, خوب اس کو پگھلا کے یعنی ہڈی گوشت برابر کر لیا جائے اور 3 دن صبح نہار میں اس کو پیے. پھر قسط بحری ام قیس سے مروی ہے کہ میں اپنے ایک بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی. اس کو گلے کی بیماری ہو گئی تھی, گلے پڑ گئے ٹانسل سے, تو میں نے اس کا حلق دبایا
آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی کہ اب بھی وہ گھنٹی لگاتے ہیں. یہ عود ہندی لو، اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے. قسط میں 7 بیماریوں کی شفا ہے. ان میں سے ایک پسلی کا ورم بھی ہے، ٹی بی وغیرہ بھی. اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو. اگر ذات الجنب یعنی پسلی کا ورم ہے، نمونیا وغیرہ ہے تو اس کو منہ میں ڈالو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو ادرا یعنی حلق کی بیماری میں ان کا تالو دبا کر تکلیف نہ دو، بلکہ قسط عود ہندی کو اس بیماری کے لیے لازم کر لو. اسے شہد میں بھی ملا کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شہد میں ملا کے اس کو چھوٹا اسپون جو ہے پانی کے ساتھ دے دیں. تو جن لوگوں کو کھانسی آ رہی وہ بھی ٹرائی کر لیں. عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے سے منع کیا تو ہم نے داغ لگوائے مگر یہ کامیاب نہ رہے، مفید ثابت نہ ہوئے. امام ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ عمران رضی اللہ عنہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے. جب انہوں نے داغ لگوائے تو یہ سلسلہ منقطع ہوا، جب چھوڑ دیا تو سلام سننے لگے. کبھی آپ کو آواز آئی کسی نے سلام کیا؟ کیا پتا کوئی فرشتہ ہی کر رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی توکل سے بری ہو گیا جس نے اپنے بدن پر داغ لگایا. وہ توکل سے بری ہو گیا، اطمینان پسند کیا گیا آگ کا علاج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حساب جنت میں جانے والوں کی صفات بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، فال نہیں دیکھتے، داغ کر علاج نہیں کرتے بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. طب نبی پہ بہت کتابیں ان کو پڑھنا شروع کیجیے. میں سالوں سال اپنے جو روزانہ کا میرا مطالعہ ہوتا ہے اس میں ایک کتاب طب یا ہیلتھ کے متعلق ضرور رکھتی اور چھوٹی سی کوئی چیز اس میں سے ضرور پڑھتی. وہ مقصد کیا ہوتا تھا؟ اپنے آپ کو سمجھوں، کیونکہ اگر انسان نے کچھ کام کرنا ہے تو اس کی صحت اچھی ہونی چاہیے نا. اور عبادت کے لیے بھی، نماز کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے اندر ہمت طاقت ہو. تو اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس تو جائیں مگر خود بھی پڑھیں. اس میں امام ابن القیم الجوزیہ کی کتاب جو طب نبوی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. تو تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو پڑھیں، سمجھیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کچھ کہنا چاہتی؟ کہیے. السلام علیکم استاذہ. وہ جو کلونجی ہے اس کے لینے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آج کل نا بازار میں پیاز کے جو بیج ہوتے ہیں وہ بھی کلونجی کی شکل کے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سستے ہوتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں اور کلونجی نہیں دیتے. تو اس کو میں نے ایک ہربرٹولوجسٹ تھی تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے طریقہ یہ بتایا کہ جب آپ کلونجی لیں تو اس کو جو کاغذ کی تھیلی ہوتی ہے نا اس میں ڈال کے 2-3 دن دھوپ میں رکھیں. اگر تو اس میں آئل آ جاتا ہے دیٹس مین یہ کلونجی ہے، اور اگر وہ ہیں جو پیاز کے بیج ہیں تو پھر وہ کلونجی نہیں ہے. اور میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں پچنے سر پہ لگائے تو اس میں تو بال کاٹنے کی ممانعت ہوتی ہے. جب پچنا لگتا ہے تو اس ایریا کے بال ریموو کیا جاتے ہیں، جو بعض میں نے دیکھے ہیں جن کے، تو پھر اس صورت میں کیسے لگایا ہوگا؟ علاج کے لیے اجازت ہوگی. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.